درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تعلن على محمد وعلى آل محمد كما تعلنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن القوم ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار التحيات زاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وادني اللهم اغفر لنا وادنا التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ابھی حضرت نے سنائی مفتی صاحب نے سنائی وہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کی فرما برداری میں داخل ہوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں حضرت انشاءاللہ کلمہ پڑھائیں گے اللہ رب العزت اس جو ہے موقع سے ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے مرتے ہوئے ہمیں بھی کلمہ طیبہ کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جسے ایک مرتبہ یہ دولت دے دے کبھی بھی اللہ اس دولت سے کبھی اسے محروم نہ فرمائے Alhamdulillah, a great blessing for us that in this gathering today, we have a brother who, alhamdulillah, has come to take his shahada and come into the fold of Islam. It's a very great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And as Shaykh Shah mentioned, that make dua that Allah subhanahu wa ta'ala allows us to live this life with the kalima, so therefore they can leave this world with the kalima as well, inshallah.
son of Allah subhanahu wa ta'ala. And we don't believe of only one Trinity. That has to be also clear down and have the clear version that Isa alayhi salam was the servant and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. His mother was Maryam alayhi salam. He was born without a father. This was a miracle and miraculous birth from Allah subhanahu wa ta'ala. And him being raised into the heavens, once again, he is alive at the moment, Allah subhanahu wa ta'ala raised him, and then before the Hijrah, he will come down in his physical being as also a follower of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he wasn't crucified and he wasn't killed before, rather Allah subhanahu wa ta'ala raised him up, and once again, before the Hijrah, he will come down as a follower of the Messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he will leave this world as a member of death. So now inshallah he will say the words of Shahada in Arabic, and inshallah will help you to repeat the words inshallah. Say Bismillah, Bismillah, Bismillah. So he's trying to asking you to say Bismillah. So repeat what he's saying inshallah. Bismillah. الرحيم أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ألا أشهد We're going to start again. أشهد أشهد أن لا ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمد عبده عبده ورسوله 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 ورسوله. MashaAllah, MashaAllah. The translation is that I testify that Allah subhanahu wa ta'ala, there is none worthy of worship besides Allah subhanahu wa ta'ala, and I testify that Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the messenger and the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. So now by saying these words and the statements and having this claim, we have come into the fold of Islam. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it لا إله لا لا إله لا لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله. The meaning of La ilaha illallah is that there is none worthy of worship besides Allah subhanahu wa ta'ala, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept your shahada and make it a means of salvation for you, and may importantly keep you with this shahada whilst you're alive in this world, and grant you steadfastness in this world. As we are leaving from this world, we leave with this kalima, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, so Allah subhanahu wa ta'ala can grant you eternal paradise, inshallah. MashaAllah. Alhamdulillah, you're like a new person now. All the shortcomings of the past, by saying this shahada, Allah subhanahu wa ta'ala will wipe them away. In actual fact, you're better than everybody present here. We all have shortcomings, we all have mistakes and errors, but now you saying the shahada makes us better than everybody, inshallah, in that aspect. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of, blessings for you in this world and also in the hereafter, inshallah. However, inshallah, with Bashir Bhai and everybody else, they will, inshallah, explain to you more about the religion, about once you come in the fold of Islam, the rulings of namaz, and the aspect of wudu, cleanliness, ghusl, having a bath, and etc. All the inshallah aspect. Gradually, slowly, inshallah, they will continue teaching that, inshallah. That's the most important thing. Once you've said the shahada,
we start really understanding the religion slowly, and start bringing it into our life, inshallah. And then this gathering, inshallah, will be something that you will remember forever, inshallah. Allah subhanahu. Just to summarize, now obviously this brings us into a new life, a new chapter. Now we have to dedicate ourselves and commit ourselves in understanding the religion and practicing the religion, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accepting the Islam, and make it a means of blessing for us and also for the entire community and at large the entire ummah, inshallah. Your iman, inshallah, bringing into Islam will become a means of many others who are already into Islam, practicing more Islam, and inshallah others will also come into the fold of Islam as well. And alhamdulillah, those brothers who have become a means of you coming to the fold of Islam, stay connected with them. You know, build that friendship. Now obviously as a Muslim brotherhood, inshallah, and continue engaging with them and refer to them for your daily rulings and daily matters, inshallah. And most importantly, the powerhouse of our faith is the masjid. So frequenting the masjid and engaging yourself in the masjid. You know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says that there's one action that you can actually claim that he's a believer. For everything else, Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't say that you can claim that you can say that he's a believer. However, as Mufti Shabir Sahib mentioned in one of the programs, one of our local scholars, that person who is frequenting the masjid, you can say that he's a believer. So inshallah, that's one thing that inshallah he will start bringing. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Jazakallah. دعا تو تھا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دعا ہی کی بات ہے. درود پاک پر ایک بات کہنی تھی, قرآن مجید کی تلاوت پر ایک بات کہنی تھی, لیکن یہ دونوں بات موقوف, جو اتنی خوشی کا مسرت کا موقع ہے, تو ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے کلمہ طیبہ کے سلسلے میں استقامت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. کلمہ طیبہ روزانہ مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو اسے سنیے اور اس کی فکر کریں. وہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہے. بھائی دارالعلوم دیوبند, اس کے بانی کون تھے؟ حضرت نانوتوی. یہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دونوں دوست تھے. یہ حضرت نانوتوی دیوبند میں رہے, مولانا رشید احمد گنگوہی گنگو میں رہتے تھے. گنگو میں ان کی خانقاہ چلتی تھی. اب اس خانقاہ کے قریب, وہی خانقاہ میں مسجد وغیرہ سب کچھ بھی تھا, قریب میں یعنی خانقاہ کے باہر ایک کنواں تھا, جس کنویں کے پاس بدھنے پڑے رہتے تھے, لوٹا, اور وہ لوٹا کائی کا مٹی کا لوٹا پڑا رہتا تھا. اب لوگ آتے تھے, کنویں سے پانی نکالتے, اس میں لے کر پھر وضو کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نانوتوی دیوبند سے تشریف لائے, اور دیوبند سے تشریف لا کر ظہر کے وقت میں پہنچے, دیکھا کہ خانقاہ میں سب سوئے ہوئے ہیں. چلو میں پہلے وضو بنا لوں. تو وضو کرنے کے لیے آپ نے کنویں سے پانی نکالا, بدھنے میں لیا. بہت ہی زیادہ غور کرنے کا یہ قصہ ہے, دل پہ لینے کا قصہ ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. تو حضرت نے جب پانی لوٹے میں لیا تو وہ پرانا نہیں بلکہ نیا لوٹا تھا, ایک دم بالکل ابھی کمبھار نے تیار کیا تھا. اسے پانی لیا, اور پانی لے کر آپ نے جب وضو شروع کیا تو ظاہری بات ہے اسلامی ضابطہ کیا ہے, سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک, پھر بعد میں کلی, پھر ناک میں. تو جیسے کلی کی تو حیران, پانی ایک دم کڑوا, پریشان کہ بھائی اتنا, اس کنویں سے تو میں نے کئی مرتبہ وضو کیا, کبھی پانی کڑوا نہیں, آج میں نے پانی لیا, پانی کڑوا کیسے ہو چکا؟ حضرت نے وہ بدنہ ہٹا دیا, دوسرے بدلے میں پانی لیا جو استعمال والا تھا یعنی پرانا, تو وہ نارمل. سمجھئے اس میں کوئی راز کی بات ہے. فوراً تھوڑی دیر ہوئی کہ اذان ہوئی. خانقاہ میں حضرت وغیرہ جب سوئے ہوئے تھے, سب جاگے. جاگنے کے بعد سب نے وضو کیا. انہوں نے وہ پانی کا وہ لوٹا جو نیا لوٹا تھا سنبھال کے رکھا, اور حضرت گنگوہی کی خدمت میں حضرت نانوتوی نے پیش کیا. فرمایا حضرت
یہ عجیب سا سمجھے قصہ بنا. اس پانی میں لوٹا، اس لوٹے کے اندر پانی اپنی حالت میں نہیں، اس میں نئے میں لیا تو ایک دم کڑوا. کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حضرت نے چکھا، دوسرے کو چکھا، سب نے کہا جی پانی کڑوا ہے. بعد میں چل کر اس کو رکھوا دیا. حضرت نے فرمایا نماز پڑھ لو بھائی. سب نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت نے کہا بھائی ایک کام کرو، کلمہ طیبہ سب پڑھو. کیا کہا؟ سب کلمہ طیبہ پڑھو، ساری امت کے مرحومین کو ایصال ثواب کر لو. سب نے کلمہ طیبہ پڑھا. اس کے بعد دو چار سے کہہ دیا بھائی اب اس کے اوپر دم کرو. جو دم کر دیا اس کے بعد اب حضرت نے کسی کو کہہ دیا بھائی ذرا پانی چکھ دو. پانی چکھا تو پانی ایک دم جو پہلے کڑوا تھا اب ایک دم اپنے نارمل حالت کے اندر آ گیا. حضرت نے چکھا، دوسروں نے چکھا، باقی سب مجمع نے چکھا. سب حیران کہ یہ کیسے ہو گیا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں کمبھار نے مٹی کا بدلہ جو بناتے ہیں، یہ بنانے والے نے مٹی جو لی وہ کسی ایسے قبر والے کی قبر سے مٹی لی جس قبر والے کو اپنے کرتوت کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تو جب عذاب ہو رہا تھا اس لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے بخش دیا، اس کی برکت سے عذاب اس سے ہٹا. جب عذاب ہٹا اس سے تو مٹی کے اندر اور مٹی سے پانی کے اندر وہ جو قبر کے عذاب کا اثر آیا تھا وہ اثر بھی ختم ہو گیا. آپ انداز لگائیے لا الہ الا اللہ کا کتنا پاور ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمیں بھی چلتے پھرتے ہمیشہ کیا کہنا چاہے. ابھی تو ہمارے ساتھی نے جو ہے ایمان میں جو ہے داخلہ لیا، اللہ پاک قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، مبارکبادی بھی دینی چاہیے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے وہی 50 آدمیوں کو 50 دن تک 3 آدمیوں سے بائیکاٹ کیا تھا نا، کعب بن مالک والا قصہ. اس میں یہ کہ ابو طلحہ نے حضرت کعب کو بشارت دی اور یہ فرمایا تیری ماں نے جنا تھا تجھے، اس کے بعد اگر تیرے لیے کوئی خوشی کا دن آیا تو وہ ایمان والا دن تھا، ایمان قبول جو کیا تھا وہ دن. اور اس کے بعد اگر تیرے لیے کوئی خوشی کا دن ہے تو آج کی توبہ کا دن. معلوم ہوا ایمان میں داخل جو ہوئے جس دن، یہ سب سے زیادہ خوشی والا دن. اس کے بعد اگر کوئی خوشی والا دن ہے تو ایک کام تمہارے لیے توبہ جو اللہ نے قبول فرمائی. تو یہ اسے یہ پتہ چلا مبارکبادی ابشر، یہ لفظ ہے وہاں پر، بشارت قبول کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو باقی سب کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے، سمجھے، محبتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، محبتوں کا مظاہرہ، اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اجنبیت ہے اس طرح سے سمجھے مبارکبادی ہو کہ لگے کہ جی یہ آپ ہمارے ہم آپ کے ہیں. سمجھ رہے ہو نا، آپ ہمارے ہم آپ کے ہیں. اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما دے. بہرحال اور بھی باتیں کہنی، آپ بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ان کو اب دعا ہو جائے گی، بیٹھا دو ان کو اطمینان سے. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. دعا کر لیں. دیکھو تاخرات ہیں ادھر ادھر جو ہم لوگ اس تاخرات کو نہ گزاریں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں. ماشاءاللہ اللہ خوب مبارک کرے. بات دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما والو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، اس مجلس کو قبول فرما دے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرما دے. مولا تاخرات ہے، اس میں شب قدر کا امکان ہے، سب سے زیادہ اس خوشی کے ساتھ ہے کہ آج ہمارا ختم قرآن ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشی ایک اور کہ کریم آقا تیرے ایک بندے کو اندھیرے سے نکال کر آپ نے روشنی اور اجالے کا موقع عطا فرمایا. اے کریم آقا اس خوشی کی والی مجلس میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، خوش ہو کر ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. ہمیشہ کی ہماری دعائیں قبول ہو یا اللہ، تو ہمیشہ کے لیے اس کے فیصلے فرما دے. اے کریم آقا بے اولاد کو اولاد دے، بے نکاح کے لیے نکاح کا نظم فرما، جن کے اولاد نافرمان فرما بردار بنا، جس کے جو بھی مسائل ہے اسے حل فرما. اے اللہ ہمارا
یہ رمضان آخری نہ بنائیے، بار بار رمضان عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہر ایک کی ارجائز تمنا پوری فرما۔ اے کریم آقا ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ سچی ایمانی دینی محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے مولا، ہمارے دلوں کو جوڑ دے مولا، ہمارے نبی کو خوش کر دیجئے، آپ بھی خوش ہو جائیے۔ تیرے بندے جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ تیری تعریف کے جملے اور نبی جی کے نام درود پاک ہم لوگوں کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے جتنے بھی بندے مقبول یا اللہ تیری نگاہ میں ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ، ہماری دعا میں یا اللہ سب کا حصہ مقدر فرما۔ ہماری نسلوں میں یا اللہ علماء، اولیاء، قطب غوث اور ابدال تو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو محدثین وغیرہ دین کے خدام میں شامل فرما۔ دعا قبول کر لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ سبحان ربک